ایک شخص قبلتین مسجد میں داخل ہوا، یہ بات کا احترام ہے، دیکھا لوگ رکوع میں ہیں اور بیت المقدس کی طرف منہ ہے، وہ شخص صرف آواز لگاتا ہے کہ میں ابھی مسجد النبوی سے کچھ دیر پہلے نماز پڑھ کے آیا ہوں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المقدس کی طرف نہیں مکہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ وہ لوگ سارے صحابہ کس میں ہیں؟ حالت نماز میں، رکوع کی حالت میں۔ بعض روایات میں رکوع کی صراحت بھی موجود ہے۔ حالت رکوع میں اپنا قبلہ بدل لیتے ہیں۔ حالت رکوع میں، رکوع کی حالت میں اس طرف منہ ہے، اس طرف منہ کر کے بدل لیا۔ اب بندہ پوچھے کہ آپ رکوع سے سر اٹھاتے، سلام پھیرتے، اس صحابی سے تحقیق اور تفتیش کرتے کہ بھائی اتنا بڑا واقعہ ہو گیا، یہ چھوٹی خبر ہے، یہ بڑی خبر ہے، انتہائی اہم خبر ہے، اور یہ خبر واحد کی حجت کی دلیل بھی ہے۔ سکہ راوی ایک ہی کیوں نہ ہو، سچا ہو، سکہ ہو، اس کی بات مانی جائے گی۔ پورا دین ہی خبر واحد ہے، رسول اللہ نے پہنچایا۔ رسول اللہ کے اوپر کون وحی لے کے آیا؟ جبریل امین لے کے۔ کس نے بھیجی؟ اللہ نے۔ سکہ راوی ایک بھی کیوں نہ ہو، اس نے آ کے صرف اطلاع دی ہے، سچا ہے کہ رسول اللہ نے قبلہ بدل دیا۔ کسی نے تحقیق اور تفتیش نہیں کی کہ سلام پھیرنے کے بعد نماز کو دوبارہ ادا کر لیں گے۔ اسی حالت نماز میں اپنا قبلہ بدلا۔ اس مسجد کو قبلتین کیوں کہتے ہیں؟ آج یہ بھی بات سمجھ لیجئے، قبلتین کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اس میں ایک نماز دو قبلوں کی طرف پڑھی گئی ہے، وہ نماز ہے۔ ایک نماز دو قبلوں کی طرف پڑھی گئی، یہی وہ نماز تھی۔ کیوں نہیں اٹھایا؟ سر اٹھا کے بھی تو بدل سکتے تھے۔ مفہوم اس کا بھی یہی ہے کہ رسول اللہ کا عمل پتہ چلا ہے، یہ عمل کے اوپر عمل کرنے کی حیثیت ہے۔ رسول اللہ کا عمل پتہ چلا ہے کہ رسول اللہ نے قبلہ مکہ کر دیا ہے، اگر سر رکوع سے اٹھا دیتے تو ایمان چلا جاتا۔ رسول اللہ کی بات پتہ لگ گئی آپ کو، صحیح سند سے، سچی صحیح حدیث ہے، کوئی تعطل، کوئی علل، کوئی ضعف، کوئی ایسی چیز موجود نہیں ہے۔ پھر اگر آپ یہ کہیں نا کہ نہیں میں اپنے امام سے پوچھوں گا، تو اپنے ایمان کی فکر کریں۔ رسول اللہ کی بات صحیح سند سے تیرے تک پہنچ گئی ہے، پھر بھی تو امام سے پوچھے گا، پھر بھی تو مولوی سے پوچھے گا، پھر بھی تو فقیہ سے پوچھے گا۔ علامہ ہشام الہی ظہیر آفیشیل چینل کو سبسکرائب کر لیں۔